اطہر من اللہ صاحب وہ جو سوچتے تھے انہوں نے کم از کم ایک کنسسٹنسی دکھائی ہے، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ان کے استعفے اس طرح کی تحریک کی طرف بڑھیں گے جیسی کہ افتخار چودھری کے زمانے میں ہوئی تھی، جب وہ عدلیہ تحریک بہت زور شور سے چلی تھی اور اس کے نتیجے میں واپس آئے تھے افتخار چودھری؟ تو کیا واقعی اس کا عام انسان کے اوپر کوئی اثر یا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا، یسر رضا گیلانی کو کہا لکھو بھائی چٹھی سوئس گورنمنٹ کو اور بتاؤ کیا سرداری کی۔ تو پاناما پیپرز میں جو کچھ ریویل ہوا تھا اس کی بنیاد پر فوکس صرف ایک شخص پہ کیا گیا جس کا نام ہی نہیں تھا اس میں۔ مطلب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب بہت ہی ایماندار نیک پاک آدمی ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنا ٹیکس اوائڈنس کی ہو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، پچھلے کچھ دن سے 27ویں امینڈمنٹ پر بات ہو تو رہی ہے، لیکن کل رات کو ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے بعد لگتا ہے سچویشن شاید بدلنے کی طرف جا رہی ہے، اینڈ ناٹ ان اے گڈ وے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ یہ دو لوگ ہیں جن نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ جو 27ویں ترمیم آئی ہے وہ جوڈیشری پر یا عدلیہ پر ایک اٹیک ہے، ہماری سوورنٹی پر ایک اٹیک ہے، ہمیں حکومت کام نہیں کرنے دے گی۔ لیکن اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ کیا حکومت کو اب یہ لگنا شروع ہو گیا کہ جوڈیشری اتنے سالوں سے اپنا کام نہیں کر رہی تھی؟ چاہے وہ کوئی بھی چیف جسٹس ہوں، کوئی بھی وکیل ہوں، ثاقب نثار ہوں، عمر عطا بندیال ہوں، قاضی فیض عیسیٰ ہوں، اور بھی کوئی ہمارے جو ہسٹری میں سی جیز رہے ہیں یا باقی لائرز رہے ہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی یہ امینڈمنٹ آ جانا جس سے شاید ان لوگوں نے جوڈیشری سے کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی ہے، یا شاید حکومت کو اب وہ رہا ہی نہیں ہے اعتبار کہ وہ اپنا کام صحیح طرح کر پائیں گے۔ کیا یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جو اسٹیپ لیا گیا ہے ان جسٹسز کے پارٹ پر، یہ آخر اس حکومت کے لیے اور اس سچویشن کے لیے کتنا ضروری ثابت ہوگا۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ بڑی خوبصورتی سے جوڈیشری انکارپوریٹ کر دی کانسٹیٹیوشن میں حکومت نے، بٹ سر ڈز دس مین کہ حکومت کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے جوڈیشری سے کہ وہ اپنا کام نہیں کر پائے گی، تو ہمیں ان پر پھر نظر رکھنی چاہیے اور جسٹس کو، یہ دونوں جسٹسز کو ایک اپنے اوپر ایک سوورینٹی پر اپنا ایک حملہ محسوس ہوا اس کے بعد؟ نہیں بیوی، یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ریاست ہوتی ہے اس کے پلرز ہوتے ہیں اور ان کی قوت اور اختیار ہوتے ہیں۔ اب کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹروئکا ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ایک مقننہ ہوتی ہے، اور یہ تین ستون ہیں جن پہ ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک ستون جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ عمارت ایک طرف کو ٹلٹ ہو جائے گی اور وہ اسٹرکچرل جو ہیں وہ فلاز آئیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کتابی باتیں ایک طرف، اگر آپ کیٹیگوریکلی کلیئرلی دیکھیں تو 1950 کی دہائی سے پاکستان کی ریاست کا سب سے پاورفل اور اسٹرانگ ادارہ ایک ہی رہا ہے۔ سر وہ تو آئی تھنک قیام پاکستان سے اب تک کا وہی ہے، اور اس کی بھی وجوہات تھیں، اس لیے کہ وہ قیام پاکستان سے قبل ایک قائم ہوا ادارہ تھا، اور ہمارے یہاں پہ جو اس زمانے میں برٹش انڈیا تھا تو ہمارے یہاں کا جو ہے کم از کم 30% جو اوور آل برٹش نے یہاں پر اسٹرکچر بنایا ملٹری کا، تو اس میں ہمارا حصہ 30% تھا، اور اس کی پوری ایک ٹریڈیشن تھی اور پوری کلونیل جو سر مائنڈ سیٹ ایک ہے، کلونیل طریقہ ہے جینے کا۔ کلونیل یا کیا وہ بہرحال کہتے تو اس کو سر کلونیل ہی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک ادارے کے طور پر ایک پرانا ایک ادارہ تھا جو 2 ورلڈ وارز بھی اس نے دیکھی، اور پھر ایک پورا برٹش راج کے زمانے سے لے کے اب تک وہ ایک
قائم ادارہ تھا. اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو سیاسی قوتیں تھیں وہ ویک رہی ہیں ہمارے خطے میں خاص طور پر. یہاں پر یہ کہ وہ کینال سسٹم بنا اور کینال سسٹم کے بعد لوگوں کو زمینیں دی گئیں، جاگیردار بنائے گئے بندوبست دوامی کے ذریعے، اور انہیں ہی کسی طرح وہ ایک سو کالڈ پاور شیئرنگ میں انوالو کیا گیا. تو وہ گراس روٹس جو پالیٹکس ہے منظم انداز کی، وہ یہاں کبھی رہی نہیں. وہ رکھی نہیں گئی سر، وہ بنیاد نہیں رکھی گئی نا. اچھا، اب اس پورے سسٹم میں جو ہے جو جوڈیشل سسٹم تھا، ظاہر ہے کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس نے برٹش کلونیلزم کو مضبوط کرنا تھا نا، کمتر تو نہیں کرنا تھا. تو ان لوگوں نے ہر چیز اڈاپٹ بھی تو ادھر سے ہمارے کی ہے. ہاں ڈی سیز اور ججز جو ہے چیف جسٹسز بہت عرصے تک جو ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان سے 20 یا 15 سال قبل تک وہ انگریز ہوتے تھے نسلاً، یعنی وہاں سے آ کے کر کے بڑے. برٹش جسٹسز. اب اسٹیٹس کو جو نظام ہوتا ہے، نظام کہنا جو ہوتا ہے، تو عدلیہ ایک حوالے سے اس کی پروٹیکٹر ہے کہ جو آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو جوڈیشری عدلیہ پروٹیکٹ کرے گی. ظاہر ہے جی، وہ کوئی انقلابی ادارہ تو نہیں ہے نا. آف سوسائٹی. لیکن ہمارے ہاں وہ رومانٹسزم ہے، خیالات ہیں کہ جی عدلیہ آزاد ہوتی ہے، عام آدمی کو انصاف ملتا ہے، فلاں 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 فلاں. سر دنیا میں تو یہی ہوتا ہوگا، یہاں کم از نہیں، کم. دنیا میں بھی کہاں ہوتا ہے بیوی. مطلب یہ کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ وہ تصویر اتروائی گئی تھی ٹرمپ کی، یا اور کتنے سنگین الزامات تھے. اب وہ امریکہ کا صدر وہ بنا پھر سے بیٹھا دوسری ہے. بار صدر اس لیے بن گئے. یہ صرف اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو منطق جو ہے، ڈینامکس جو ہے، حرکیات جو ہیں، وہ پار پالیٹکس کی وہ یہ ہے. اینی وے، تو اس حوالے سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے پاکستان کی ریاست کے لوگ، ریاست کے کرتا دھرتا، کہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں جب وہ بحال ہوئے تھے اور پھر وہ نظر بظاہر عوام کی حمایت سے جب وہ چیف جسٹس کے عہدے پر بحال ہوئے، تو روزانہ کی بنیادوں پر وہ تقریباً 100 موٹو لے کر تو انہوں نے لائن حاضر کیا ہوتا تھا حکومت کو. اور ان کی وجہ سے ہی یہ تاثر پھیلا کہ جی یہ سیاستدان تو چور لٹیرے ہوتے ہیں اور یہ کہ جعلی ڈگریوں پہ آتے ہیں. اور اس بات کا برا نہ مانیے گا کہ اس بات کو پروموٹ کرنے میں، انہیں تحفظ دینے میں ہمارے ان لوگوں نے بھی بہت اہم رول ادا کیا جو کہ ہمارے یہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں اور بناتے ہیں. تو ایک بجائے اس کے کہ ہم سامنے آئے، کوئی اگر عدالت یہ کہے کہ جی ہاں رسیدہ کر لو، تو وہ تو اور زیادہ اوتھینٹک ہونے کا تو اسٹیمپ authentic لگ جائے ہونے کا، گا. اور یہ کہ جی انصاف ہو رہا ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ نواز شریف تاحیات نہ آئے لی، آپ نے یہ کہاں سے فلیٹس لیے، کیسے لیے، Right. بتاؤ. اور یہ کہ جی آصف علی زرداری کے پیسے کہاں جمع ہیں یہ، اور عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اور نظر بظاہر اس پورے عمل میں جو ہے وہ کوئی ادارہ نہیں بلکہ انصاف مہیا ہو رہا ہے. اٹ واز اے گڈ آپٹکس، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک خاص سٹیج پر آ کر پھر اوور ڈو ہو جاتی نا ہر چیز. تو ہمیں کہا نہیں بھائی بہت ہو گئی، اب یہ کہ اب اسٹرکچر ذرا تھوڑا سا سنبھلنا پڑے گا، اور سارے ستون ایک جیسے ہی ہونے چاہیے. وہ یہ ایک ستون ذرا آگے اور نکل ایک گیا. ستون جو ہے وہ ذرا بہت ہی آگے چلا گیا. تو اس کی وجہ سے یہ آئین میں 27ویں ترمیم آئی. اب ہیونگ سیڈ دیٹ، مطلب آپ کو یہ بات اپریشیٹ کرنا پڑے گی کہ رائٹ اور رانگ، جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ صاحب وہ جو سوچتے تھے انہوں نے کم از کم ایک کنسسٹنسی دکھائی ہے. انہوں نے ریزائن کر دیا ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں کہ عدلیہ کو اس طرح ہونا چاہیے، ویسی نہیں ہے. وہ بجائے اس کے کہ وہ چپکے رہتے اور نوکری اور بس انجوائے کرتے لائف کو،
بلکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو نئی بنی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ہم وہاں جانے کو تیار ہیں، کیونکہ وہاں تو ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 68 میں ہے غالباً. تو انہوں نے اپنی پریولیجز اپنے وہ چھوڑ کر وہ آئے ہیں. تو اس بات کو یہ قابل ستائش بات ہے کہ بہرحال انہوں نے ایک پرنسپل کی بنیاد پر جو وہ سوچتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی وی کانٹ ریکنسائل ود اٹ. اب ان کا یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے غلط ہے یہ ہسٹری اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن ہمیں اس بات کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک سسٹم کے ساتھ اگر وہ ریکنسائل نہیں کر پا رہے تو اس سے چپک کے اپنی مراعات اور تنخواہیں اور پھونپھاں جو ہوتی ہے اس کو انجوائے کرنے کے بجائے انہوں نے استعفیٰ دیا. لیکن سر جو انہیں کنسرنز اٹھائے تھے استعفیٰ دیتے وقت یا ریزگنیشن میں جو انہیں لکھا ہے، یو فیل کہ وہ جسٹیفائڈ ہے؟ جو 27th امینڈمنٹ کو انہیں اوپنلی دیکھیں کرٹیسائز آپ کیا. اگر ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے دیکھیں نا تو ہمارے ہاں یہ جو جتنے بھی مثلا ایک عام آدمی ہے جو صبح اٹھ کے بیچارہ دہاڑی پہ جاتا ہے، اور پاکستان کے عوام کی بے پناہ اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو غریب لوگ ہیں جنہیں روز کی روٹی روز کمانا ہوتی ہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ جو رہے ان کو جو ہے وہ جی سمن کر لیا، نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا. یسر رضا گیلانی کو کہا جو لکھو بھائی چٹھی سوئس گورنمنٹ کو اور بتاؤ اپنے کہ صدر آصف کے زرداری کی. انہیں سچی انکار بات ہے کر دیا. اس کی زندگی میں جو ہے اس کی روزمرہ زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بنیادی طور پر ہمارے یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا چیٹرنگ کلاسز، مڈل کلاسز جو بیٹھ کے ڈرائنگ روم گپ شپ ہوتی ہے، ارے پرنسپل رکھ لیا کیا ان کی زندگی سے وہیں تک لمیٹڈ ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کا، سپریم کورٹ کا جو یہ اختیار تھا سو موٹو والا کہ 184 کے تحت وہ کسی بھی چیز کو یہ سمجھیں کہ جی یہ غلط ہو رہی ہے تو اس کے وہ حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتے تھے. اور وہی اصل قوت اور طاقت تھی سپریم کورٹ کے پاس جس کی وجہ سے آؤ بھائی چلے حاضر ہو جائیں. تو وہ جب چلا گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب عدلیہ تو عوام کو انصاف نہیں فراہم کر پائے گی. اب عوام کو انصاف فراہم کرنا جو ہے وہ میری دانش میں بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. میں تو اس کو ڈے ٹو ڈے میں پھر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک عام دہاڑی دار کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے جسٹس منصور صاحب یہ محسوس کر رہے تھے کہ جی یہ جو آئین کی 27ویں ترمیم ہے اس نے عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا فراہم کرنے میں رکاوٹیں ڈالی ہے. اور جیسے وہ ان کو شاید یہ کنسرنز ہیں کہ عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے اور اس کو انصاف نہیں ملے گا. میں ان کی نیت پہ سوال نہیں کر سکتا، لیکن بٹ مجھے اور آپ کو اپنی روزمرہ تجربات میں یہ محسوس نہیں ہوتا. سر ان کی نیت کی شک کی بات نہیں ہے. ہمارے سامنے جو پریسیڈنٹ ہے، جو ایگزامپلز ہیں، اس کے بلبوتے پر تو ہم شاید یہ بیٹھ کر بات نہیں سوچ سکتے نا کہ لے مین کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس کا جوڈیشری سوچتی ہے، اسے پرواہ ہے. یہ صرف سوال ہے میرا. لیکن یہ نہیں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کی نیت پر تو نہیں سوال اٹھا سکتے نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈیوائیڈڈ ہے ہمارا معاشرہ اتی نفرت اور عقیدت میں، جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں. اب انصاف کی فراہمی جو ہے وہ کہاں، کس وقت، کس طرح، کس سٹیج پر سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور کیا ابھی تک جب وہ عدلیہ تحریک بہت زور شور سے چلی تھی اور اس کے نتیجے میں واپس آئے تھے افتخار چودھری، تو کیا واقعی اس کا عام انسان کے اوپر کوئی اثر ہوا تھا، کوئی اثر، یا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، یا اس نے محسوس کیا کہ ہاں بھیا میں امپاورڈ ہو گیا ہوں، مجھے زور آور جو ہیں اب وہ تھلے نہیں لگا سکتے، میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایسا ہوا نہیں ہے نا. ایسا تو نہیں ہوا.
فرض کرو کہ ایک دیہات میں جو ایک طاقتور آدمی ہے یا وہ دھڑے ہیں یا وہ جو بھتہ خوری لیتے ہیں کرتے ہیں اینڈ سو آن اس کے لیے تو میرے اختیار میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا نہ مجھے کوئی سیکورٹی ملی. ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. لیکن پڑھے لکھے آدمی وہ ایک نوشنل ایک تھنکنگ ہوتی ہے نا آئیڈیالوجیکلی اور یہ کہ آئیڈیلزم اور خوابوں کی دنیا, تو اس کے حوالے سے وہ شاید محسوس کرتے تھے کہ یار یہ عدالت جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی اختیارات ایسے ہونے چاہیے کہ اوے ادھر آؤ بھی یہ کیا کیا فلاں کیا وغیرہ وغیرہ. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ افتخار چودھری صاحب عوام کی طاقت سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو 3 نومبر 2007 کو جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی پلس لگائی تھی تو he was unable to do anything about it. وہ تو اس کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد حکومت آتی ہے اور پھر ان کو بحال بھی کرتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کی حکومت کرتی ہے اور انہی کو ہی یہ نااہل کر دیتے ہیں. دیکھیے اٹس اے ویری ایک آئرونیکل بات ہے کہ عوام کی منتخب جو ہوں میں تو یہ سوچتا ہوں نا, کلاسیکل جمہوریت میں یہ سوچا جاتا ہے کہ جی میں نے آپ کو ووٹ دیا, تو میں نے جب آپ کو ووٹ دیا تو آپ میرے مسائل کو حل کرے گی, مجھے لک آفٹر کرے گی, میرا خیال کرے گی. آپ لاکھوں یا ہزاروں ووٹوں کے ساتھ منتخب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہاؤس میں, لیکن آپ کو جج کر رہا ہے ایک شخص کہ آپ ہی اپنی رسیدہ کر. بھائی اس کے محلے دار ان کو جو ووٹ دینے والے ہیں یہ حق تو ان کا ہے نا کہ جب وہ ووٹ دے رہے ہیں تو اس وقت یہ فیصلہ کرے کہ نصرت جاوید یا دعا جو ہے ان دونوں میں سے کون بہتر ہے, اور ان کی روزمرہ زندگی سے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے. اینی وے یہ ایک کمپلیکیٹڈ کیس ہے, لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جو استعفے دیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم وہ جو سوچتے ہیں انہوں نے اس سوچ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے ان استعفوں کے ذریعے احتجاج کرتے ہوئے, تو دیٹ از اپریسیبل. اچھا, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ان کے استعفے اس طرح کی تحریک کی طرف بڑھیں گے جیسی کہ افتخار چودھری کے زمانے میں ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں سچی بات ہے آئی ایم کنفیوزڈ, کیونکہ حال ہی میں جو سپریم کورٹ بار وغیرہ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں وکلاء برادری کی, دیکھیے میرا اور آپ کا تو بعد میں خدا نخواستہ کو واقعہ ہو تو عدلیہ سے واسطہ پڑے گا نا, لیکن روزمرہ جن کا رسک ہے اس سے تو وہ تو وکلاء ہے نا. میں نہیں, میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ہوگا تو ہم وکیلوں کے پاس جائیں گے نا, تو وکیل کہے گا کہ ہاں جی یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں آپ کے ساتھ ٹھیک کرواتا ہوں. تو وہ انٹریکٹ تو وہ کرتا ہے نا ڈے ٹو ڈے. تو وکلاء کی اکثریت جو ہے انہوں نے ایسی قیادت کو چنا ہے جو کہ 27ویں ترمیم کے حامی تھے. اب اس قیادت کے ہوتے ہوئے اور یہ ابھی حال ہی میں ووٹ ہوئے ہیں, میرے لیے یہ امیجن کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے کہ شاہ صاحب کا اور اختر من اللہ صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ اس طرح کی تحریک کو جنم دے سکتا ہے. بٹ یو نیور نو, کیونکہ لوگوں کی اپنی فرسٹریشن ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں تو کوئی نہ کوئی ٹریگر ہو سکتا ہے. لیکن چانسز آپ کو کم لگ رہے ہیں, مطلب یو فیل دا چانسز ریلیٹیولی مطلب جو سین مجھے چودھری صاحب کی ریزگنیشن کے فوراً 2-3 دن بعد ہوا تھا وہ ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن سر وہ تھا بھی تو 2007 نا سر, تب سے اب تک ڈائنامکس بہت بدل گئے ہیں چیزوں کے. اگین وہی سوسائٹی ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے تو ادارے بھی تو ڈیوائڈ ہی ہوئے ہیں نا, ادارے بھی ڈیوائڈ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب چودھری صاحب بحال ہوئے تھے اور عدلیہ آزاد ہو گئی تھی اور اس وقت ہمارے دوست اعتزاز احسن صاحب کے بقول ریاست کو ماں جیسا ہونا تھا, تو ریاست تو ماں جیسی نہیں بنی.
بلکہ اگر آپ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ اگین، لیکن میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ ان دا اینڈ اگر آپ یاد کریں تو پتہ چلتا ہے کہ افتخار چودھری صاحب ماں کی صورت اختیار کرنے کے بجائے میرے اور آپ کے لیے وہ بالآخر اپنے بیٹے کے باپ ہی ثابت ہوئے ان کے کاروبار میں، ارسلان افتخار ارسلان صاحب کے. تو لیٹس سی اٹ ڈپینڈس. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے ہاں نوشنز جو ہوتے ہیں نا، جو آئیڈیاز، خواب، یہ وہ، تو یو نیور نو کہ اٹس پاسبل، اٹ از پاسبل کہ یار بہت ہو گئی یار راہ میں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک جوڈیشری کا یہ کہنا ویسے بنتا ہے. ان لوگوں نے کافی ستایا ہے لوگوں کو، ان کو تو شاید کم ہی ستایا ہے لوگوں نے، انہی نے زیادہ ستایا، چاہے وہ سیاسی فرنٹ پہ ہے یا نہیں. زیادہ تر انہوں نے تو دیکھیے انہوں نے ایک، لیکن وہ آن دیئر اون تو نہیں کیا نا، تھاپڑے تھے. مثلا جیسے میمو گیٹ کا کیا لینا ہے افتخار چودھری سے، لیکن ایک بہت بڑی ڈیورشن کریٹ ہوئی کہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ کیسے تھا، اور یہ کہ امریکن کیسے گھسائے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ڈیورژن ہی اور بن گئی. پھر کہاں وہ ایشو، کہاں میمو گیٹ، لیکن ان لوگوں نے اسی میں ٹائم وہی تو پر عرض وہ کر کر رہا ہوں لیا. نا. تو اس حوالے سے لوگوں کی جو کلیکٹیو میموری ہے، اس میں عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ کوئی اتنی، مثال کے طور پر 300 آدمیوں کے نام آئے تھے پاناما پیپرز میں، لیکن صرف ایک شخص کو جس کا نام پاناما پیپرز میں نہیں تھا، نواز شریف. بھائی باقی 300 لوگ جن کا تھا کہ انہوں نے ٹیکس چوری کر کے غیر ملکوں میں یہ وہ اپنی جائیدادیں اور یہ وہ رکھے ہوئے، یا تو 300 میں سے چلو 150 کا حساب لے لیا ہوتا. تو پاناما پیپرز میں جو کچھ ریویل ہوا تھا اس کی بنیاد پر فوکس صرف ایک شخص پہ کیا گیا جس کا نام ہی نہیں تھا اس میں. مطلب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب بہت ہی ایماندار اور نیک پاک آدمی ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنا ٹیکس اوائڈنس کی ہو سر. اور اس کی وجہ سے ہیونگ سیڈ دیٹ. لیکن مجھے یہ تو سوچنے پہ میں مجبور ہوں نا کہ یار نام تو 300 پاکستانیوں کے آئے تھے، تو ان میں سے ایک ہی کو کیوں؟ وائی یو فوکسڈ اونلی آن ون پرسن. اور تو سر اس ٹائپ کی چیزوں سے جو ہے لوگ یہ سوچنے کو مجبور ہیں کہ یار یہ کیا روز کا تماشا لگا ہوتا ہے جی کہ سو موٹو آ جاؤ جی، سمن کر لیا، بلا لیا اور ٹکر چل رہے ہیں یہ سو موٹو ایکشن ہو رہا ہے. کہ عدالت کو ویسے بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے کہ ججز ڈونٹ اسپیک، دے ڈیسائڈ، وہ فیصلے دیتے ہیں، خطاب نہیں کرتے. ہمارے یہاں خطاب بھی ہوا ہے. لیکن میں پھر آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہیونگ سیڈ آل دس یو ہیو ٹو اپریشیٹ دا فیکٹ، کیونکہ یہاں پہ لوگ تقریریں تو بہت کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جج سے اب مستعفی ہونا ایک بڑی رسپیکٹیبل جاب ہے، ود ہائی سیلریز اینڈ ویری ویری انویبل آپ کی یعنی پریولیجز اور مراعات ان سب کو چھوڑ کر آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو سم پرنسپلس، کوئی اصول ہے. اس سے میں ایگری کرتا ہوں یا نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو ان دو افراد کے استعفوں کو اس انداز میں دیکھتے ہوئے، اس نقطہ نظر سے یو آر فورسڈ ٹو اپریشیٹ کہ چلیں ایٹ لیسٹ دے ٹک دیٹ اسٹیپ کہ اپنے خیالات کا اظہار ہی کیا ہے نا ایک طریقے سے استعفیٰ دے کے. جی نہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا بڑے عملی انداز میں. نوکری چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا بھی اتنی کمفرٹ والی. سر وہ بھی 19-20 پیجز کے استعفے کے ساتھ، مطلب ود ریزنز اینڈ لاجک، جو بھی ہو بہرحال. لیکن یہ وٹ ایور دی ریزنز ور، میں آئی وڈ سے کہ میں اس کو جو ہے کسی بھی صورت میں سینیکلی نہیں لوں گا. بٹ سر لیکن گریٹر پکچر میں میں ابھی بھی کنفیوز ہوں کہ تحریک کہ کیا واقعی ہم عدلیہ کی آزادی کے خواہش مند ہیں یا عدلیہ کی بالادستی کے خواہش. رائٹ، دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. میں ذاتی طور پر لیکن سر آف کورس وی کی ناٹ ٹیل. ابھی تو 27ویں ترمیم بھی ابھی آئی ہے، استعفے کل رات کی بات ہے، تو ابھی اتنی جلدی تو ہم نہیں بتا سکتے. تو اس چیز کو خالی آئسولیشن میں ہم بس اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ چلیں اٹ واز اے گڈ اسٹیپ، لیکن عدلیہ کی آزادی اس سے کتنی ہوگی یہ ابھی بتانا مشکل ہے. اینڈ اگین وہی آپ نے 2007 والی بات کی کہ
ہو یا نہ ہو؟ ہاں ظاہر یہی اس طرح کی بات ہے، لیکن بہرحال تھوڑی سی ہلچل ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے. ہمارے ہاں تو ہلچل بھی سر کوئی نہ کوئی آن اینڈ آف چلتی ہی رہتی ہے. نہیں، لوگ چاہتے ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو، کوئی انٹرٹینمنٹ ہو سر. تو انٹرٹینمنٹ رونق لگی ہو. ابھی فی الحال اس کو رونق کی وی ہیو فیو تھنگس ٹو ڈسکس. اور کم از کم آپ کا اور میرے دھندے کے لیے تو بہت مزے کی چیز ہے. سر فار اے چینج ہم وائرل ٹاپکس پہ نہ کرے بات ان پہ کر لیں. جی ہاں وہی. لیٹس سی سر، لیٹس سی کہ ویئر دا سچویشن گوز، بٹ فی الحال انٹرٹینمنٹ تو ہے. ناظرین بات وہی ہے کہ جوڈیشری کی آزادی کی اگر بات ہے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے، لیکن 27th امینڈمنٹ کے بعد لانگ رن میں کانسٹیٹیوشن کتنا اس کو اپہیلڈ کیا جائے گا اور کتنا آگے کے لیے چیزیں ہمیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جو ادارے ہیں، ستون ہیں ہمارے معاشرے کے، مزید پاورفل ہوں گے یا جیسے کہ ہم ابھی تک دیکھتے ہیں کہ کمزور ہی ہوتے آئے ہیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.